جب کوئی دل اللہ سے بڑھ کر کسی اور چیز سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دل کو اسی چیز کی محبت کا محتاج کر دیتا ہے، اور پھر پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر دل اسی چیز سے دھوکہ کھاتا ہے اور ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ وہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے۔ جسے توبہ قبول ہو جائے تو یاد گناہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بالکل ویسے ہی جب اللہ کو تمہارا صبر کرنا پسند آتا ہے تو وہ ہر اس یاد کو تمہارے دل سے نکال دیتا ہے جو تمہیں بے چین رکھتی ہے۔ وہ دل مطمئن کرنا خوب جانتا ہے۔ یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے۔ تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ لوگ چاہنے والا مانگتے ہیں، پر بہتر ہے کہ نبھانے والا مانگا جائے۔ چاہنے والوں کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ نبھانے والے مجبوریوں کی اوٹ میں چھپ کر آپ کو کبھی اکیلا نہیں کرتے۔ میں نے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے ایام سے جو سیکھے ہیں وہ ہیں کسی بھی ناقابل قبول رویے، الفاظ، عمل کے بدلے میں خاموش ہو جانا۔ کچھ وقت کے لیے خاموشی اذیت دیتی ہے، لیکن مستقبل کے پچھتاؤں اور خساروں سے بچا لیتی ہے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے میں نے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا صلہ۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کب کس کو کیسے اور کہاں سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیے۔ زندگی ہمیشہ پرسکون نہیں ہوتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور تکالیفیں بھی۔ یقیناً تم بھی اداس ہو، لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتھر پر لکیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا ہے، جسے کوئی مٹا نہیں سکتا، جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی، وہ یہ ہے کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لیے پہلے سے بہتر ہوگا۔ پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے بغیر درخت کا ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ تمہاری زندگی میں کچھ چل رہا ہے وہ صرف اس کی رضا ہے۔ اگر تم آزمائش سے گزر رہے ہو تو وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اگر تم کچھ مانگ رہے ہو اور ابھی مل نہیں رہا تو وہ بھی انتظار کرو، وہ تمہیں تمہارے صبر سے بھی آزمائے گا کہ تم اس صبر کا اجر مانگتے ہو یا نہیں۔ یاد رکھنا اللہ پاک اپنے بندوں کو ان کی طاقت سے زیادہ کبھی نہیں آزماتا۔ اگر کوئی شے تمہیں اذیت دے رہی ہے تو اسے بتاؤ، اگر کچھ بھول نہیں پا رہے اسے بتاؤ۔ ایک وہی ہے جو کن کہہ کر سب بدلنے پر قادر ہے، کیونکہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر وہ نہ چاہے تو۔ حالات ساتھ نہیں دے رہے، ہاتھ اٹھانا بند نہیں ہو رہے، ہاتھ اٹھنا بند نہیں ہو رہے، لب وہ ایک دعا کہنا کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ صبر جواب دینے لگا ہے،
راستے نظر نہیں آ رہے، دل تھکنے لگا ہے، سب مخالف ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، مگر پھر بھی اپنے آپ کو دیکھو، کس طرح توکل رکھے ہوئے ہو، وہ دعا مانگ رہے ہو، تو کیا پتہ تم بھی بس قبولیت کے قریب پہنچنے ہی والے ہو۔ دعا کو اللہ کی عرش پر جانا۔ سنو، یہ مت سوچو کہ تمہاری دعائیں نہیں سنی جا رہی یا کبھی قبول نہیں ہوں گی، بلکہ جان لو تمہاری دعائیں تو عرش پر جا چکی ہیں۔ اس کے تو بس ایک کن کی بات ہے، جب تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اس نے کن کہنا ہے اور فیکون کے معجزے ہو جانے ہیں۔